السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال سبحانہ وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، قابل احترام قدر و منزلت کی مستحق میری مائیں اور بہنیں، بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی، ہماری، آپ کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہمیں اور آپ کو موسم بہار نصیب فرمایا ہوا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں بہاروں کے کچھ موسم ہوتے ہیں، اس زمانے میں انسانوں کی زندگیوں پر، ان کی صحتوں پر، ان کے نظام طبیعت پر، ان کے مزاجوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کی زندگیاں اور ان کی صحتیں دوسرے زمانوں کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی۔ چیز نظر آنے والی نہیں ہوتی، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر طبیعت اس کو لے رہی ہوتی ہے۔ انسان کا وجود، ہمارا آپ کا وجود، دنیا کے جانوروں کا وجود اور دنیا کے درختوں کا وجود اس موسم بہار میں سے اپنی اپنی برکتوں کو، اپنی اپنی اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی ان کے اپنے لیے اس کے اندر جو خزانے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان تمام کو اپنے لیے لینے کو تیار رہتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوارات، رحمتیں، عنایتیں، اللہ کی طرف سے تجلیات، رحمت کی ہواؤں کے جھونکے اس وقت ساری دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ موسم بہار میں اگر کسی درخت کے اندر پتے نہ آئیں، اس میں شادابی نہ آئے، اس کی ہریالی ختم ہو جائے، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ درخت مردہ ہے، اب یہ سوائے جلانے کے کسی کام کا نہیں۔ یہ مثال آسان بھی ہے، ہر جگہ نظر بھی آتی ہے، دیکھنے والے اور جاننے والے جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ہمارا بھی ہے کہ اگر اس موسم بہار میں ہم نے اپنے آپ پر توجہ نہیں دی اور ہماری طبیعت نے آنے والی برکتوں کو، اللہ کے شاندار مکمل کامل نظام کو، جو ہماری روحانی دنیا میں عظیم تبدیلی کے لیے آیا ہے اور ہمیں ایک خاص طریقے سے تربیت کے نظام سے گزار کر اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے، ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، اگر اس موسم میں اور اس موسم بہار میں ہم نے ان تمام باتوں کو محسوس نہیں کیا اور ہم نے ان چیزوں کو نہیں لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے برکتوں کے، رحمتوں کے اس نظام سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کیے رہے، تو پھر یاد رکھیں، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہماری مثال سوائے اس درخت کے کچھ نہ ہوگی جس کے متعلق ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ جلانے کے سوا کسی اور کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں آپ بھی اور میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت کی، اس کے ایک ایک لمحے کی، اس کے ایک ایک منٹ کی، اس کی راتوں کی، اس کے صبح و شام کی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے، اللہ ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمارے سوئے ہوئے مزاج کو جگا دے اور ہماری طبیعت کو محض اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسا بنا دے کہ ہم اس نظام سے غافل رہنے والے نہ ہوں، بلکہ بہت بڑا حصہ ہم بھی اس میں سے لینے والے بن جائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شریعت انسانوں کو نہیں دی جس کو دنیا کے انسان نہ اٹھا سکیں، یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسا نظام ہمارے اوپر لادا نہیں ہے جس کے اٹھانے کی صلاحیت ہم اپنے اندر نہ پاتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر شریعت اتاری ہے اور رب العالمین نے اس کے اندر کچھ کام اعمال والے، یعنی ان کو کرنا ہے، اگر کچھ اعمال کے کرنے کی بات کہی گئی ہے تو ان کا کرنا انسانوں کے لیے آسان ہے، اور جن چیزوں سے انسانوں کو روکا گیا ہے، مجھے اور آپ کو روکا گیا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے نہ کرنے کی بنیاد پر ہماری زندگی خراب ہو جائے یا ہماری زندگی کا پہیہ چلنا بند ہو جائے یا ہماری زندگی تباہی کا شکار ہو جائے۔ دنیا کے اندر عام طور پر معمولی چیزیں بنانے والی کمپنیاں ان ساری باتوں کو اپنی چیزوں کے اندر اپنے ذہن میں رکھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کا تنہا مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا اور اس کے اندر انسانوں کو اتارا ہے اور اس کے لیے ایک شاندار شریعت ہے، اس کو دی گئی ہے۔ میرے لفظوں پر غور کیجیے گا، جو نہایت آسان ہے، عمل کے اعتبار سے بہت ہی مناسب ہے، طبیعت میں آنے کے اعتبار سے، دل میں اترنے کے اعتبار سے
انسان کے اپنے وجود سے میل کھانے کے اعتبار سے اس سے زیادہ آسان اس دنیا میں کوئی اور قانون سوچا بھی نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ مالک نے مجھے اور آپ کو یہ دن اور رات نصیب فرمائے. مگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں. کچھ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں اور ان کے اپنی زندگی سے متعلق کچھ دعوے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام درست ہے اور وہ اپنے نظام سے مطمئن ہوتے ہیں. اور جب زندگی ان کی صحیح طریقے پر دنیاوی اعتبار سے صحیح چل رہی ہوتی ہے تو یہ والا طبقہ اور انسانوں کا یہ ٹولہ اور انسانوں کی یہ بھیڑ آسانی سے نہ کسی اور نظام کو ماننے کو تیار ہوتی ہے اور نہ اس کی جانب دیکھنے کو تیار ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی میں مدن ہوتے ہیں اس لیے کہ دولت کی ریل پیل ہے, ترقیاں ہیں. جب سب کچھ ہے اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے ایک بہت شاندار لذتوں سے بھری ہوئی زندگی, عیشوں سے بھری ہوئی زندگی, عیاشیوں کے سامان سے بھری ہوئی زندگی, جس میں صرف اور صرف انسانوں کے جسم کی راحت کا خیال کیا جائے, اس کی خواہشات کا خیال کیا جائے اور زندگی کے طریقے کا خیال کیا جائے کہ کس طرح سے اس کو اور شاندار کیا جا سکتا ہے, یہ طبقہ صرف اس کو دیکھتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور طرف کو نہیں دیکھتا ہے. مگر الحمدللہ اس دنیا میں ایک جماعت اور بھی ہے. ہو سکتا ہے کہیں پر اس کی مقدار کم ہو سکتا ہے اس کی طبیعت میں آپس میں اختلاف ہو, کسی کے اندر گہرائی زیادہ ہو تو کسی کے اندر سطحی یعنی کسی میں سطحیت ہو, اتنی گہرائی دوسرے میں نہ ہو. اور یہ طبقہ وہ ہے جس پر اللہ کے دین کا رنگ ہوتا ہے, اس کے اندر حقیقت دین ہوتی ہے. اور یہ والا طبقہ اور یہ والی جماعت یہ محسوس کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ ہم دین کے بغیر دنیا میں جی نہیں سکتے, اس کے بغیر کامیابی مشکل اور محال ہے. کیونکہ اس میں تابعداری ہے, اس میں مالک کو ماننا ہے, اس میں اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکانا ہے, اس میں بندگی ہے اور بندگی والی صفات ہیں. یہ طبقہ وہ ہے جو غور کرتا ہے کہ جب میرے مالک نے اتنی لمبی چوڑی دنیا سجائی اور بنائی اور مجھے شاندار وجود بخشا, ماں باپ دیے, اولاد کی نعمتیں دی, دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسباب دیے, نعمتوں کے میرے چاروں جانب ڈھیر لگا دیے, تو یہ والا طبقہ یہ کہتا ہے, بالیقین کہتا ہے کہ ان سب کے پیچھے مالک کا کوئی مقصد ہے. ہماری دنیا میں ایک معمولی آدمی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا, تو رب العالمین کا یہ لمبا چوڑا نظام بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے اللہ کے بندے اور یہ والی جماعت یہ چاہتی ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں, یعنی ان میں بندگی ہو, ان میں بندگی کی صفات ہو, طبیعت کے اندر تابعداری کا پہلو غالب ہو, انسان کے اندر بغاوت کا مزاج نہ ہو, بلکہ اپنے آپ کو مالک حقیقی کے سامنے ڈالنے اور اپنے آپ کو اس کے دربار میں ایسا بنانے کی کوشش ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. جب میں دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے عافیتیں ملیں اور میرے حصے میں اللہ کی رحمتیں آئیں, اور اللہ کے تقدیر کے نظام کے مطابق جب میں اس دنیا سے جاؤں اللہ کی رحمت ملے, اللہ کی مغفرت ملے, انعامات کی بارش ہو, رب العالمین کی بنائی ہوئی عظیم الشان جنت ملے اور آخرت میں اللہ کے دربار میں قبولیت نصیب ہو.
یہ میں نے دو باتیں عرض کی. انسانوں کا ایک ٹولہ وہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا اور دنیا. میرے جملے کو برا نہ مانے، خواہش اور خواہش اور خواہش، سوائے پیٹ اور دنیاوی ترقیات اس کے علاوہ کچھ نہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں اگلی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جس نے اس دنیا میں طے کیا ہے، اور وہ یہ طے کیا ہے کہ ہم جب زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، جب رب العالمین نے بھیجا ہے، اپنے مقصد کو فراموش کر کر نہیں رہ سکتے. ہم جس لیے آئے ہیں اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. انبیاء علیہم السلام نے آ کر انسانوں کے لیے جان کس لیے کھپائی تھی، وہ بات ہمارے ذہن کا حصہ ہونی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنی استطاعت، اپنی محنت، اپنے وجود کی حد تک یہ کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے کہ ہماری زندگی اس لائن سے الگ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ قرآن مجید کی وہ چھوٹی سی سورت ہے جس کو میں اور آپ اکثر مغرب کی نماز میں اپنے ائمہ کرام سے سنتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تباہی اور تباہی سے بچنے کے جو سامان بیان کیے، تباہی سے بچنے کا جو راستہ بیان کیا، قرآن مجید کی اس مختصر سی چھوٹی سی سورت میں رب العالمین نے پوری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا. فرمایا کہ انسانوں کی تباہی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ہو، بربادی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ عمل صالح کے عادی ہوں. دنیا کی ہلاکت اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں حق پر جمنے والے اور حق کے لیے مر مٹنے والے، حق کے لیے جمانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو اپنے ساتھ رکھ کر خود باقی رہنے والے اور باقی رکھنے کی کوشش کرنے والے اور جمانے والے بن کر دنیا میں جئیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اسی طرح سے قرآن مجید کی سورہ مؤمنون کی چند آیتیں میں نے پڑھی تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا کردار بیان کیا ہے. یہ بات میں اپنی ان تقریروں میں جو میرے اور آپ کے درمیان بہت زمانے پہلے ہوتی رہی ہیں، کئی بات یہ اپنے آپ سے بھی میں نے کہی اور آپ کے سامنے بھی دہرائی کہ وہ حقیقی ایمان والا جس کو بنانے کے لیے شریعت آئی اللہ کی طرف سے، وہ صاحب ایمان، وہ اللہ کا اصلی سچا بندہ، وہ اللہ کا بندہ جس کے دل میں ایمان رچا بسا ہو، جس کو یقین کی دولت ملی ہو اور اس یقین کے اثرات اس کے وجود کے اوپر غالب آ گئے ہیں، اس کی طبیعت کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، نظر آتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر ایسے اللہ کے بندوں کی صفات کو بیان کیا. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں ڈرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اپنے آپ کو ہٹانے اور موڑنے والے، والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی خواہشات پر لگام لگانے والے، ان کی نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے. اور اس کے آگے قرآن مجید کی آیات اور بھی. آپ ذرا غور کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے منزل اور نتیجہ اور مقصد اندھیرے میں ہو. شریعت جو ایمان والا تیار کرتی ہے، یہ ہماری نماز، یہ ہمارے مبارک روزے، یہ ہمارا حج کا مبارک عمل، یہ ہمارے زکوٰۃ کا مبارک عمل، یہ ہمارے درمیان ایثار اور ہمدردی، یہ بڑوں کا احترام،
یہ سارے انسانوں کا انسانیت کی بنیاد پر خیال، یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی، یہ نچلے والے طبقے کو، جس کو دنیا نچلا طبقہ کہتی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ شریعت کا نتیجہ ہے کہ ایسے اللہ کے بندے اس شریعت کے نتیجے میں بن کر آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ اگر سچا ایمان والا ہوگا تو زکوٰۃ والا تو ہوگا مگر اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے والا نہیں ہوگا، ایک وقت میں امانت کا خیال کرنے والا تو ہوگا مگر دوسروں کے معاملات میں اس کی یہ بات نہیں ہوگی، دوسروں کی تکلیف سے، دوسروں کی غربت سے، دوسروں کی کمزوری سے اس کو لینا دینا نہیں ہوگا۔ میرے جوانوں، میرے پیاروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں شریعت ایسا انسان نہیں بناتی۔ چمن وہی اچھا لگتا ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہوں، ورنہ وہ چمن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ درخت وہ اچھا لگتا ہے جس میں ہریالی ہو، وقت پر پھول دیتا ہو، اپنے زمانے میں پھل دیتا ہو، اس کے نیچے انسانوں کو سایہ ملتا ہو، ورنہ یہ درخت کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ ایمان والے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شریعت کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے، اور اس زمانے میں خاص طور سے بار بار زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر، اس روزے کے مبارک عمل کے ذریعے انسان کو ایک چیز دی جا رہی کہ دیکھو تمہاری زندگی میں 11 مہینے رہ کر جن جن پہلوؤں سے کمی آئی ہو، اس رمضان المبارک میں تقوی کی دولت کو لے کر، اس سے اپنے آپ کو سجا کر، اس کے ذریعے اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر، اس کے ذریعے اپنے آپ کو درست کر کے، اس کی دولت کو اپنے اندر لے کر جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی تو اس کے نتیجے میں زندگی کا بقیہ حصہ اور زندگی کے بقیہ دن اور رمضان المبارک کے بعد آنے والے مہینے اور آنے والا وقت تمہارے لیے گزارنا آسان ہوگا۔ کسی سچے ایمان والے سے معلوم کریے، کیا تمہارے لیے برائیوں سے روکنا مشکل ہے؟ کسی سچے اللہ کے بندے سے معلوم کیجئے، کیا تمہارے لیے نماز کی پابندی مشکل ہے؟ کسی سچے اللہ کے بندے سے معلوم کیجئے، کیا تمہارے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول مشکل ہے؟ کسی سچے اللہ کے بندے سے معلوم کیجئے، امانتوں کا خیال اور عہدوں کی پاسداری کیا تمہارے لیے مشکل ہے؟ کسی سچے اللہ کے بندے سے معلوم کیجئے، راتوں کو رونا اور راتوں کا اٹھنا کیا تمہارے لیے مشکل کام معلوم ہوتا ہے؟ کسی سچے ایمان والے سے معلوم کیجئے کہ بڑوں کا احترام اور بچوں پر پیار کیا تمہارے لیے ناممکن عمل ہے؟ کسی ایک سچے ایمان والے سے معلوم کیجئے کہ دنیا کے اندر غریبوں کا خیال کیا تمہارے بس سے باہر کی چیز ہے؟ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ شریعت ہے، اس لیے قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ اس سے پہلے پروگرام میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیشی کا احساس، مجھے رب العالمین کو منہ دکھانا ہے، مجھے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ میں دنیا کے اندر رب العالمین کا اگر باغی بنوں گا تو اپنے آپ کے رہنے کے، اپنے آپ کے دنیا میں رہنے کے جو حق ہے میں نے اس کو کھو دیا۔ اس مالک کو پورا حق ہے، اگر میں نے اپنے آپ کو اس کا باغی بنائے تو جب چاہے زمین میں دھسا دے، اور جب چاہے بیماریاں لا کر مار دے، اور جب چاہے تو انسانوں کو ایسا کر دے کہ ان کا جنازے کا اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے اس کائنات کا۔ مجھے اور آپ کو وقتی طور پر یہ زمین استعمال کرنے کو دی گئی، یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ملکیت میں تو میرا جسم بھی نہیں، میری آپ کی ملکیت میں تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا وجود بھی نہیں۔ تو کائنات اللہ تبارک و تعالی نے جو دی، قرآن کہتا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ زمانے تمہیں یہاں پر رہنا ہے، وقت گزارنے کے لیے، کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے رب العالمین نے تمہیں زمین میں بھیجا ہے۔ قابل احترام بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، اس بات کو سمجھو، بار بار زور دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟
ایک بہترین ایمان والا بندہ، ایک بہترین اللہ تبارک و تعالی کی فوج کا سپاہی، ایک بہترین رب العالمین کی تابعداری کرنے والا، دل کا نیک، جس کے اندر انابت ہو، جس میں تابعداری ہو، جس میں عبدیت ہو، جس میں رب العالمین کے سامنے جس کو جھکنے میں مزہ آتا ہو، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کو ہاتھ اٹھانے کے بعد واپس لینے کو اس کی طبیعت آسانی سے آمادہ نہ ہو۔ کسی موقع پر رمضان المبارک میں رات میں خدا کے سامنے پیشانی کو ڈال دیا، اب اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کی طبیعت پر اللہ کی شریعت اور اللہ کی تابعداری اور اللہ کا حکم غالب ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں درمیان میں عرض کروں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ میں صرف آپ سے ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تقوی کتنا اہم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مقام عالی کیا ہے؟ ایک معمولی سے معمولی درجے کا مسلمان، جس کو لمبی چوڑی واقفیت نہیں ہوتی، جس کے پاس لمبا چوڑا علم نہ ہو، جس نے بہت زیادہ معلومات یا جس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہ کی ہو، اور کوئی بہت زیادہ اچھی سوسائٹی بھی اس کو نہ ملی ہو، مگر وہ اپنے نبی کے متعلق یہ جانتا اور مانتا ہے کہ دنیا میں وہ سب سے بڑے ہیں۔ رب العالمین نے ان کو پیارا نمونہ بنایا ہے۔ رب العالمین نے ان کو وہ مقام نصیب فرمایا ہے مخلوق میں جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ کام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شریعت سے، ان کی ہدایات سے، ان کی ہدایات کے ذریعے، ان کو جو شریعت دی گئی اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام لیا کہ یہ دنیا جتنی بھی اس زمانے کے اندر چمک دمک نظر آ رہی ہے تو صرف آپ ہی کی آمد کا نتیجہ اور آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اس کے پاس اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سید ہوں، ان کا سردار ہوں۔ اور فرمایا کوئی فخر کی بات نہیں، فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا بیدی لواء الحمد، کل میدان قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام المرسلین، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا امام ہوں گا۔ اور بہت سی حدیثوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی انا اول شافع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امیرہم اذا وفدوا، جب دنیا میرے پاس آئے گی میں ان کا امیر ہوں گا۔ جس زمانے میں لوگ خاموش ہوں گے میں اس زمانے میں بات کرنے والا ہوں گا، اور جس زمانے میں لوگ مایوس ہوں گے میں اس زمانے میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا۔ یہ میں نے جلدی حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی سے متعلق چند حدیث شریف کے جملے آپ کے سامنے بیان کیے، بلکہ ایک روایت مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آئی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر جبریل امین نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول، میں نے مشرق میں اور مغرب میں چکر لگائے، میں نے شمال اور جنوب میں چکر لگائے، مگر مجھے مخلوق میں آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں ملا۔ یہ 3-4 احادیث مبارکہ میں نے آپ سے عرض کی، میں بھی خود بھی سننا ہوں اور آپ بھی سننا ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ آپ کا مقام عالی ہے، یہ آپ کا مقام بلند ہے۔ حدیث شریف ماتا کے ایک موقع پر آپ نے معراج کے سفر کے موقع پر انبیاء کی امامت بھی فرمائی، آسمانوں کی بلندی کو پار کرتے ہوئے رب العالمین نے آپ کو جنت کے مناظر دکھلائے اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا۔ یہ تمام احادیث مبارکہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہیں، مگر
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام کے باوجود رب العالمین سے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے تقوی دے دے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اہدنی لأحسن الاعمال والاخلاق، کہ اے اللہ مجھے اچھے اعمال کی ہدایت دے دے، مجھے اچھے اخلاق کی جانب رہنمائی کر دے. لا یہدی لأحسنها الا انت، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف رہنمائی آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں. اللہ مجھے برے اعمال سے بچا، اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، اور بچانے والا بھی برے اعمال اور برے اخلاق سے آپ کے سوا کوئی نہیں. یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں. ان تمام باتوں کے بعد اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں اور آپ اس مہینے کو کیسے گزاریں، مجھے اور آپ کو وہ دولت کیسی مانگنی چاہیے، میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو کیسا ڈالوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کیسا بچھاؤں. کیونکہ میرے اور آپ کے سامنے نمونہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا اللہ کا بندہ، اتنا مکرم بندہ، ایسا مقدس بندہ، رب العالمین کا ایسا بندہ جن کے متعلق جبریل امین کی گواہی ہے کہ پوری مخلوق میں نے آپ جیسا نہیں پایا. اس اللہ کے بندے کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا میں یہ دعائیں کر کے مجھے اور آپ کو نمونہ دے کر گئے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک کامل مکمل نمونہ ہے، ایک حسین نمونہ ہے. عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے نہایت آسان، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد میری بھی اور تمام مسلمانوں کی، تمام بھائیوں کی، تمام بہنوں کی، تمام قابل احترام ماؤں کی یہ چاہت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ کوئی موقع زندگی میں ایسا آئے کہ میں بھی اپنے آپ کو اچھا بنا لوں، میری زندگی بھی اچھی ہو جائے. ان نعمتوں میں، تقوی کی ان دعاؤں میں، رب العالمین کی طرف سے آنے والی رحمتوں میں، ان برکتوں میں میرا بھی حصہ ہو. ایسے کسی موقع پر جب بات سننے کو ملتی ہے یا کسی اللہ کے بندے کے پاس بات بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کر بھی لیتا ہے، مگر 2-3 دن گزرے ارادہ کمزور ہو جاتا ہے اور آگے چل کر ٹوٹ جاتا ہے. ایک انسان کو مان لیجئے کہ اس کی زندگی کتنی ہی خراب ہو اور اس نے کتنی گندی زندگی گزاری ہو، مگر کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ وہ بھی یہ سوچتا ہے کاش میں اس گندی زندگی کو چھوڑ دوں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لوں. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم ارادہ کریں گے اور اس کے بعد ارادہ نہ ٹوٹے، ایسا بہت مشکل ہے، ایسا کم ہوتا ہے، وہ اللہ کے کوئی خاص بندے ہوتے ہیں. انسان ارادہ کرے گا، میں اور آپ ارادہ کریں گے اور ارادہ کمزور ہوگا اور کبھی کبھی ٹوٹ جائے گا. گویا کہ اس لائن میں انسان اٹھتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، لڑکتا بھی ہے اور بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. کسی طرح سے کچھ بناؤں، کسی طرح سے یہ والی رات اچھی گزاروں، کسی طرح سے یہ شام اچھی گزاروں، کسی طرح سے یہ کر لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، استغفار کر لوں، یہ کروں وہ کروں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اندر ارادہ جنم لے رہا ہے. کچھ اچھی سوسائٹی کی بنیاد پر، اچھی محفل کی بنیاد پر، کچھ اچھی دین کی باتیں کان میں پڑ جانے کی بنیاد پر، کہیں مسجد کے ماحول میں آ جانے کی بنیاد پر، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانے کی بنیاد پر یہ ساری باتیں انسانوں کے اندر آتی. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ ارادے آتے بھی ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے اندر قوت ارادی کو بھرا ہے. رب العالمین نے قوت ارادی کو میرے اور آپ کے اندر رکھا ہے. میں آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کروں، یہ ساری تجارت کیسے چلی خود بخود؟ یہ تمام آپ کی ترقیات یہ خود بخود کیسے ہو گئیں؟ یہ آپ اتنی بڑی کمپنی کے مالک کیسے بن گئے؟ آپ نے اپنے آپ کو ایسے عہدے پر کیسے پہنچا لیا؟ یہ سارا تعلیم
جو اس زمانے کا نظام ہے، آپ نے اس پورے سمندر کو پار کر کے اپنے آپ کو کیسے تعلیم سے آراستہ کر لیا؟ آپ میری ان تمام باتوں کا ایک جواب دیں گے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ پتہ چلا کہ جس دکان میں آپ بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ارادہ ہے، جس تجارت کے مالک ہیں اس کے پیچھے ارادہ آپ کو لے کر آیا، ارادہ تھا جس نے یہاں تک پہنچایا ہے، جس نے آپ کو پاپڑ بیلنے پر مجبور کیا ہے، جس نے آپ کو رات و دن ایک کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ تمام ترقیات، یہ آپ کے کارخانے، یہ آپ کی فیکٹریاں اور یہ آپ کی خوبصورت تجارتیں، اللہ ان کو نظر بس سے بچائے، اس کے پیچھے آپ کے ارادے کی طاقت ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کیسے کریں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم ارادہ نہیں کر پاتے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ارادہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن ارادہ کریں اور کچھ نہ ہو اور ارادہ کر کے اسی وقت ٹوٹ جائے، یہ والی بات ہم آسانی سے ماننے کو تیار نہیں، جیسے کہ آپ سے ابھی عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مضبوطی کا پہاڑ بنایا۔ جب وہ کسی بات کو ٹھان لیتا ہے، جب وہ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان کے سامنے منظر ایسے آ جاتے ہیں کہ ایسے کسی منظر کے موقع پر اور ایسے کسی موقع کے اوپر انسان اپنے ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے۔ کسی موقع پر آپ قبرستان میں کسی جنازے کے ساتھ جائیں، یہ جنازہ کچھ کہہ رہا ہے، تنہا میں اور آپ اس کو پہنچانے نہیں آئے، لوگ اس کو لے کر جا رہے کر، یہ بھی بڑے حسین ترین لباس میں تھا، اس کے بیٹھنے کا بھی کوئی سٹائل تھا، اس کے بیٹھنے کا بھی کوئی طریقہ تھا، لیکن نہیں، آج اس کا یہ خاموش جسم اور یہ انسان کے کاندھوں پر، اور آج یہ مٹی کے نیچے رکھا جا رہا ہے، یہ چلا جا رہا ہے، مگر کھڑے ہوئے انسانوں سے کچھ کہتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ منظر ایسا ہے جو انسان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کبھی رات میں تنہائی میں قبرستان چلے جائیے کسی ایسے موقع پر اور تمام قبروں پر نگاہ ڈالیے، یہ خاموش ایک شہر ہے، یہ قبروں کا سناٹا ہے، یہ قبروں کے درمیان والی خاموشی ہے۔ یہ کبھی کبھی یہ منظر انسان کو سوچنے پر اور کسی ارادے پر مجبور کرتا ہے، اور انسان کو اندر سے اس کی طبیعت میں یہ تبدیلی آنے لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، بہت ہو گیا، اب مجھے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اکیلے یہی نہیں، آنے والی بیماریاں، گھروں سے اندر سے گھروں میں پریشانیوں کا آنا، بار بار گھروں کے اندر انتقال کا ہو جانا، آج کوئی گیا، 2 مہینے کے بعد کوئی گیا، جلدی سے 3 مہینے کے بعد کوئی گیا، کبھی کوئی گیا، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی عورت، کوئی، اور یہ مصیبتوں کا بار بار آنا، اور اسی طرح سے کبھی کبھی جمعے کا منظر اور عید کا منظر، کبھی کسی اللہ والے کی ملاقات یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ سوچو کہ تم نے جس لائن کو اپنایا ہے یہ لائن کیسی ہے، یہ اللہ کے دین سے میل کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی۔ اگر کسی بات پر غور کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ نہیں، اب مجھ کو بدلنا ہے، تو میں اپنے جوانوں سے صاف کہہ رہا ہوں، اپنے پیاروں سے، قابل احترام بزرگوں سے، اور آپ سب سے نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اپنی قابل احترام ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، پھر اپنے آپ کو بدلنا مشکل نہیں ہوتا، بس صرف ارادہ اور نیت ہے، صرف ارادہ اور نیت ہے۔ رمضان المبارک میں تو یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ رمضان المبارک میں آنکھیں بہنے کو تیار بیٹھی ہیں، رمضان المبارک میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے کو تیار ہیں، رمضان المبارک میں طبیعت کی بے چینی خدا کے سامنے تڑپنے کو تیار ہے، رمضان المبارک میں دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت میں زیادہ وقت گزاروں۔ وہ انسان جو کبھی پہلے آسانی سے تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ بھی کئی پارے پڑھ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ نرمی کہاں سے آئی؟ یہ کون ہے؟ کیا یہ میری آنکھیں خود بخود رو رہی؟ کیا زبان سے دعاؤں کے جملے خود بخود نکل رہے ہیں؟ کیا دعاؤں کے لیے میرے ہاتھ خود بخود اٹھ رہے ہیں؟ نہیں میرے پیاروں، سمجھو یہ رب العالمین کا نظام حرکت میں ہے۔
کوئی ہے جو آنکھوں کو بہنے پر مجبور کر رہا ہے تاکہ میں تمہیں معاف کروں، کوئی ہے جو تمہارے ہاتھوں کو اٹھوا رہا ہے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں، کوئی ہے جو ہمارے دل کی دھک دھک پر اور ہمارے دل کے ٹوٹنے پر اور ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت کے فیصلے ہمارے حق میں کرے۔ اس رمضان المبارک میں ارادے کا کرنا، اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بدلنے کا اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کا ارادہ کر لینا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ حدیث شریف کے اندر وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے کئی بار بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے 100 قتل کیے، مگر اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا، 100 کا قاتل ہے مگر مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ انسان اپنی بستی سے چلا۔ یہ حدیث اشاروں میں کچھ کہہ رہی ہے، اس نے ارادہ کیا، مجھے اور آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، وہ وہاں سے چلا، مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے گی، اور مجھے اور آپ کو غلط سوسائٹی سے اچھی سوسائٹی کی طرف آنا پڑے گا۔ جس طرح سے وہ اللہ کا بندہ چلا اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان راستے میں اس کو موت دی اور جنت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ آج جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن کے مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، سورہ کہف، کچھ اللہ کے بندوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم بددینی سے صلح نہیں کریں گے، ہم شرک سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم کفر کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے۔ ایک مالک ہے ہمارا، ایک کائنات کا مالک ہے، لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو محبوب ماننے کو تیار نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو بڑی عجیب و غریب بات ہوئی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان نوجوانوں نے ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ قرآن مجید میں جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کر لینے والے اور اس کے بعد اس راہ پر چل دینے والے بندوں کے ساتھ رب العالمین کیسے کیسے اپنی قدرت کے مطابق کارنامے انجام دیتا ہے۔ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، صرف آخر میں اتنی سی بات کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو رمضان المبارک کا موقع نصیب فرمایا، میرے بھائی اس انتظار میں نہ رہنا۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، ابھی تو شب قدر والی راتیں بھی آئیں گی، 21 میں تلاش کریں گے، 23 میں کریں گے، 25 میں کریں گے، 27 میں کریں گے، 29 میں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ یہ معاملہ کوئی اچھا نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کی قدر نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کو سمجھنا نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کی حقیقت کو پہچاننا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تقوی کو دینے، اور ایک مسلمان اپنے دل کو تقوی سے سجا لے اور رب العالمین سے بلا کی محبت کرنے والا بن جائے۔ جس طرح سے نماز کے ذریعے بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، ایک مالک کے سامنے مجرم کی طرح سے کھڑا ہوتا ہے، یہ نماز کا لازمی اثر ہے۔ اس کے اور بہت سے طبیعت پر اس کی طرف سے جو اثرات آتے ہیں ان کے ساتھ، ایسے رمضان المبارک کے روزے کیا ہیں؟ اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے آپ کو روکنا، کسی کے لیے بھوکا رہنا، کسی کے لیے اپنے دل کو بے چین کرنا، کسی کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، کسی کے سامنے آنسو بہانا، کسی کو منانا، کسی سے پیار کرنا، کسی سے بلا کی محبت کرنا، اور ایسی محبت کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے متعلق یہ بات فرمائی ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمروں میں برکت دی اور ہمیں اور آپ کو یہ دن نصیب ہو گئے۔ اس کو اس طرح سے گزاریے، ہر اللہ کا بندہ کوشش کرے کہ کم از کم 5-10 پارے یومیہ، ہر ماہ ہر بہن کوشش کرے۔ نمبر 2 پر استغفار کی مقدار زیادہ سے زیادہ، کلمہ طیبہ کی مقدار کم سے کم 2000 3000 4000 5000 مرتبہ، صبح و شام استغفار کی مقدار کم سے کم 1000 یا کم از کم 500 تو ہو۔
اگر ہم نے اور آپ نے نہ کیا، اس کا مطلب یہ نکلا ہم دنیا کے حالات کو نہیں سمجھ رہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی ہم نے قدرت کے جلوے کو سمجھا نہیں، ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ تیور کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کائنات کچھ کہہ رہی ہے، یہ صورتحال کچھ کہہ رہی ہے، آنے والے دن کیسے ہوں گے اور آنے والا زمانہ کتنا خطرناک ہوگا، یہ ساری باتیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا دل لینے کو تیار نہیں۔ اس کو تو غافل دل کہا جاتا ہے، اس کو تو نہ سننے والے کان کہا جاتا ہے۔ یہ بندے تو وہ کہلاتے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، کسی طرح سے کچھ بھی۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید کے اندر فرمایا ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں انسان، ایک موقع پر قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ غفلت کی زندگی اچھی نہیں۔ آپ سب میرے اپنے ہیں، آپ نے مجھے حق دیا ہے کہ میں آپ سے کھل کر بات کہوں۔ آپ کے پیار نے، آپ کی محبت نے، آپ کی دی ہوئی قدر نے، آپ کے دیے ہوئے جملوں نے، آپ کی پیار والی آنکھیں جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں، ان سب نے، اس نے مجھے کہنے کی ہمت دی کہ میں آپ سے اپنے دل کی بات کہوں۔ رمضان میں اس کا انتظار نہ کیجئے۔ جو اللہ کا بندہ بہت شاندار رمضان المبارک کے اوقات کو گزارے گا، اللہ شب قدر کی برکتیں بھی اسی کو دیا کرتا ہے۔ یہ امت کے اندر جو ایک معمول آ گیا، ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا کہ پورے سال نماز کا کوئی اہتمام نہیں، مگر شب برات کے موقع پر آئے، عصر مغرب میں نماز میں ٹوپی نہیں لگائی اور نماز میں شریک ہو کر چلے گئے۔ کیا رب العالمین کے ہاں اتنی اندھیر نگری؟ کیا رب العالمین انہی نئی ٹوپیوں پر فیصلے کرے گا؟ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ مالک کریم ہے، قادر مطلق ہے، اس کے نظام میں کسی کے بولنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اس نے اس نظام کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ میرا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المطهرين والله مع الصابرين والله ولي المؤمنين۔ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنا موٹا موٹا ترجمہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ رب العالمین کا نظام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں سچے ایمان والوں کا سرپرست ہوں، اللہ کہتا ہے میں متقی بندوں کے ساتھ ہوں، میں اللہ کے جو میرے لیے خاص محنت کے ساتھ میرے دین پر عمل کرتے ہیں، میری رحمت ان کے ساتھ ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی آیتیں کچھ بیان کر رہی ہیں۔ آج رمضان المبارک کا دن، آج جو بھی ہے، آپ کے ملک میں اور ہمارے ملک میں ایک دن کا فرق چل رہا ہے، مگر آج جمعہ کا دن ہے۔ ہم اس موقع پر میں آپ سے اس موقع پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے سورہ کہف کا اہتمام کیا ہوگا، آج عصر کے بعد کے وقت کو بہت شاندار گزاریں، راتوں کو جاگیں۔ آج کل دن میں کام نہیں ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہم دنیا میں اکیلے سونے کو نہیں آئے، ہم دنیا میں اکیلے بستر آباد کرنے کو نہیں آئے، سونے کے لیے تو بہت وقت پڑا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر جن لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں سے ایک خاتون ہیں، ایک راویہ ہیں، اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہا کرتی تھیں، کسی نے ان سے معلوم کیا کہ آپ رات بھر جاگتی ہیں، کہنے لگی کہ مرنے کے بعد سونا ہی تو ہے، لہذا ہم راتوں میں جاگ لیں۔ بہت مبارک راتیں، بہت مبارک راتیں، فرشتوں کا وجود آپ کا ساتھ دینے کو تیار، اللہ کا نظام کائنات آپ کا ساتھ دینے کو تیار، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لیے۔ رب العالمین اپنی شان عالی کے مطابق کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ کیا تمہارا کوئی سوال ہے؟ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی بیماری ہے؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں دوں گا، میں اپنا فضل تمہارے اوپر لازم کروں گا، میں تم پر رحمتیں اتاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے جو دن گزر گئے ان میں جو کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ جو دن باقی ہیں میرے جوانوں، بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ 23 24 25 دن باقی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تو 22 دن باقی ہیں، 23 باقی ہیں، نہیں نہیں، بہت تیزی سے چلے جائیں گے۔
مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خالی دامن رہ جائیں۔ ایک ایک منٹ کو کیش کیجئے، ایک ایک منٹ کو اپنے کام میں استعمال کیجئے، ایک ایک منٹ کو استعمال کیجئے تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں، اور اللہ کی شریعت ہمیں جیسا بنانا چاہتی ہے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ویسا بنا دے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب کریم اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں دنیا میں سننے والے دور دراز مقام پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی، میرے بزرگ، قابل احترام مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آئی ہوئی اس بیماری کو ہم سب سے دور فرما دے اور دنیا میں راحت اور رحمت کا فیصلہ فرما دے، شفاء کامل کا فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سچے دل سے دعا کرو پوری امت کے لیے، حالات کے اعتبار سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، پورا یقین، پورا توکل، پورا اعتماد، پورے یقین کے ساتھ۔ وہی سننے والا ہے، وہی سنتا آیا ہے، وہی سنے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما، اللہم لک الحمد حمدا مبارکا، اللہم لک الحمد حمدا جزیلا، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ سبحان الذی لبس المجد والکرم وتکرم، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ هو السمیع العلیم، هو التواب الرحیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، 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 ربنا ظلمنا أنفسنا۔
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتنا من لدنك رحمة 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 وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين 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 رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم باقية كباقية الوليد 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 اللهم يا لطيف اللهم يا عليم اللهم يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك اليسر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار 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 وما قرب إليها من قول
قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون، اللهم إنا نعوذ بك من الجذام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص، اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجع. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلبي، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك الشفاء، اللهم إنا نسألك الشفاء، اللهم إنا نسألك الشفاء، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. پیارے اللہ، تیرے عاجز مسکین بندے، یہ دور دراز بیٹھے ہوئے یہ تمام معزز خواتین اور یہ سارے بندے اور یہ بوڑھے اور یہ جوان اور یہ پیارے جوان، اے اللہ سب نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ سب نے آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہیں، اے اللہ سب کا رخ آپ کے دلوں کی طرف. پیارے اللہ، صبح سے تیرے حکم کی بنیاد پر پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہ گیا. ویسا روزہ تو ہمارے پاس نہیں ہے جیسا تیری شان عالی کا مطابق ہو، مگر مالک تیرا حکم ضرور ہے. یا اللہ، یہ گناہ گاروں کا مجمع، یہ ہاتھ اٹھانے والوں کا مجمع، یہ آپ سے بھیک مانگنے والوں کا مجمع، اے پیارے اللہ، اس وقت جمعے کے دن یہ کچھ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں. یا اللہ، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جس بیماری نے ہم سب کو گھیرا، اس کے نتیجے میں جن پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا، جس کی وجہ سے ہم مسجدوں سے بھی محروم ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے ہمیں کہیں نکال تو نہیں دیا. ہمارے ٹوٹے حال پر رحم کھائیے، ہماری بے سر و سامانی پر رحم فرما دیجئے، ہماری ذلت کے اس دور پر رحم فرما دیجئے، ہماری اس بیماری کو ہم سے دور فرما دیجئے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے پیارے اللہ، دنیا میں ہم نے ہزاروں مرتبہ دیکھا، کوئی بچہ اپنی ماں کو کتنا ہی کچھ کہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو ماں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے. پیارے اللہ، تیرے بندوں نے یہی بتایا ہے کہ تیرے دربار میں گناہ گاروں کے آنسو بہت جلدی تجھے منا لیتے. ہم سب کو معاف فرما دیجئے، 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 ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اس حالت کو دور فرما دیجئے، اس ذلت کو دور فرما دیجئے، ان پریشانی کے دنوں کو دور فرما دیجئے. اپنا پیار عام فرما دیجئے، اپنی محبتیں عام فرما دیجئے، اپنی محبتیں عام فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں،
ہیں اس خطرناک حالات میں جب سے تیرے نبی کی یہ امت حالات سے گھری ہوئی ہے آپ نے اپنے کرم سے بیچ میں رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ اے پیارے اللہ اپنا شکوہ تجھ سے، اپنی کمزوری کی شکایت تجھ سے، اپنے بگڑنے کی بات تیرے دربار میں، اے پیارے اللہ مسجدوں سے بھی نکل گئے، باہر بھی چلے گئے، اس کے بعد بھی ہزاروں وہ ہیں جنہوں نماز کو توفیق نہیں۔ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ پیارے اللہ کہیں یہ والی بات ہمارے اوپر تو صادق نہیں آ گئی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے غضب کو رحمت سے بدل دیجئے، اپنے غصے کو دور، اے اللہ اپنے غصے سے بچا لیجئے، اپنے غصے سے بچا لیجئے، اپنی ناراضگی ہمارے اوپر پڑے، آپ کی ناراضگی اللہ اس سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہمیں اچھا بندہ بننے کی توفیق دے دیجئے، اے پیارے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری مسجد کو آباد فرما دیجئے، ہماری مسجد کو آباد فرما دیجئے، اس بیماری کو دور فرما دیجئے، ان مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، ان مسجدوں کو آباد فرما دیجئے۔ پیارے اللہ تیرے گھر میں یہ گناہگار کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کی ویرانی نہیں دیکھی جا رہی، آپ کو یہ فرمانے کا حق ہے، گندو گناہگار کتے سور کہیں کہ تم نے تو یہ کیا۔ ہم شرمندہ ہیں، پرانے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر رہے ہیں، جن بنیادوں پر جن باتوں سے تو ناراض ہو گیا پوری دنیا کی طرف سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پیارے اللہ ایک مرتبہ اور معاف فرما دیجئے، 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 اس امت کی بگڑی کو بنا دیجئے، اس امت کے حالات کو درست فرما دیجئے، اس امت پر رحم فرما دیجئے، اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجدوں کی آبادی کو دوبارہ بحال فرما دیجئے، ان مسجدوں کی حفاظت فرما، ان مدرسوں کی حفاظت فرما، ان مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، ان مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کاموں کی حفاظت فرما، دین و دعوت کے کاموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے علماء کی حفاظت فرما، تمام حفاظ کی حفاظت فرما، تمام ائمہ کی حفاظت فرما، ایک ایک دین کی خدمت کرنے والے کی حفاظت فرما، ایک ایک دین کی خدمت کرنے والے کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ دنیا کہہ رہی ہے رمضان المبارک میں تالا بندی ہے، یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے یا اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، جہاں جہاں قرآن ہو رہے ہیں قبول فرما، قرآن کے سنانے والوں کو قبول فرما، قرآن مجید کے سننے والوں کو قبول فرما، امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما، امت کی ایک ایک عورت کو معاف فرما۔ اللہ بھوک مری سے بچا لیجئے، حالات کی تباہی سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم سننے میں آیا تیری ایک بندی نے 2 دن پہلے نمک کے پانی سے افطار کیا، تیری ذات کی قسم
اگر عذاب آ جاتا تو بالکل غلط نہ ہوتا۔ ہمیں حالات دے دیجئے، اسباب دے دیجئے، اے اللہ ہم تیرے بندوں تک پہنچاتے ہیں، تیرے بندوں تک پہنچا۔ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، اللہ سر کی تکلیف والوں کی تکلیف کو دور فرما، جن کے سینے میں تکلیف ہے اس کی تکلیف کو دور فرما، جو گردے کے بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، جو دل کے بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، ہم جیسے گناہ گاری کے بیماروں کو اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ عافیت و بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بہت زمانہ ہو گیا، رب کریم زمانہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ اب اس کو ختم فرما دیجئے، اب راضی ہو جائیے، اب راضی ہو جائیے، اب راضی ہو جائیے، اپنے نبی کے قلب اطہر کو سکون پہنچا دیجئے، سکون پہنچا دیجئے، سکون پہنچا دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومات کی مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا کبھی دعا کا ارادہ کریں گے یا کبھی کسی طرح کی بات کو پہنچائیں گے، اے اللہ اس بندے کے ساتھ کسی نے کچھ بھی سلوک کیا محبتوں کا، پیار کا، اپنے کرم سے سب کو اعلیٰ بدلہ نصیب فرما، بہترین صلہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی شان عالی کے مطابق جزا نصیب فرما۔ آپ کے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی سب کچھ ہم سب کے اور ساری امت کے اور تمام سننے والوں کے اور سننے والیوں کے حق میں قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہم سب کو پناہ نصیب فرما، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔